دیکھیں خداوند سبحان تک آیا میں اور آپ پہنچ سکتے ہیں؟ سوال، ہم خداوند متعال کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے کسی مخلوق کے لیے، حتیٰ اس مخلوق کے لیے جو انسان ہے، جس کو خدا نے کیا کہا ہے اشرف المخلوقات، وہ بھی خداوند متعال کے کون ہے ذات تک نہیں پہنچ سکتا، اس ان ڈیپتھ ذات تک نہیں پہنچ سکتا، جس کو علماء اپنی غزلی اور ٹرمینالوجیکل اس زبان میں کہتے ہیں توحید الوہی۔ توحید الوہی کے مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا یہاں پر خداوند سبحان ایک چینل، ایک میڈیم ہمیں فراہم کرتا ہے، ایک واسطہ ہمیں فراہم کرتا ہے کہ خدا نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملائکہ کو یہ خبر دی کہ اے ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اس خلیفے کے ذریعے نہ فقط تم اے ملائکہ، نہ فقط موجودات بلکہ ساری مخلوقات مجھ تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں، مجھ تک ایکسیس حاصل کر سکتی ہیں۔ اب اس کو علماء کہتے ہیں توحید ولائی، یعنی انسان توحید ولائی کے چینل اور واسطے کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور خدا کا قرب اختیار کر سکتا ہے۔ یہ وہ تنہا ترین راستہ ہے توحید ولائی، یعنی ولایت اور امامت کے بغیر میں اور آپ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے بعض عرفاء اور علماء یہ فرماتے ہیں، یہ جو معروف حدیث ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، اب اسی حدیث کے ذیل میں فرما دیے علماء عرفاء فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ یعنی کیا؟ من عرف نفسہ فطرت التوحیدیہ، یعنی چی فطرت توحیدی کو اگر پہچانے، فرماتے ہیں جو انسان من عرف ولایتہ عرف ربہ، یعنی جب تک میں اور آپ ولایت کی معرفت حاصل نہیں کریں گے رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جو ہم نے ایک بات پیش کی تھی اپنے پچھلی مجلس میں، وہ یہ تھی کہ اگر انسان اب چاہتا ہے توحید ولائی کو اپنے وجود کے اندر محقق کرے تو وہ کیا راستہ ہے؟ توحید الوہی تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ توحید ولائی ہے۔ اب توحید ولائی کو میں اپنے وجود میں، ایک مومن یا مومنہ اپنے وجود میں اگر امپلیمنٹ کرنا چاہتا تو اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا بھی البتہ علماء فرماتے ہیں متعدد راستے ہیں، لیکن ایک اہم ترین راستہ وہ ہے اخوت بین المؤمنین، مومنین کے درمیان برادرانہ اور محبتی رابطہ۔ یہ وہ رابطہ ہے کہ ارتباط بین المؤمنین، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اخوت مومنین بھی کہہ سکتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان توحید ولائی کو اپنے اندر محقق کر سکتا ہے۔ اب اخوت بین المؤمنین سے کیا مراد ہے؟ ارتباط بین المؤمنین کے حوالے سے فراوان احادیث آئی ہیں ہماری کتب اربعہ کے اندر، جوامع روائی کے اندر۔ پچھلے مجلس کے اندر میں نے ایک حدیث کو آغاز کیا تھا، اس حدیث کو میں آج انشاءاللہ میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا، اول سے میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا، بہت ہی عالی حدیث ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمام برادران جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس حدیث کی نسبت حتمن توجہ کریں۔ السلام علیکم۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہم اس وقت دوران ائمہ کے اندر تو زندگی نہیں گزار رہے، ائمہ معصومین علیہ السلام جسمانی طور پر حاضر نہیں ہیں، وہ ہم اس زمانے میں نہیں ہیں جس زمانے میں زرارہ ابن اعین، محمد ابن مسلم اور بڑے بڑے صحابی شاگردان ائمہ اس زمانے میں حضوراً اور جسمانی اعتبار سے اپنی جسمانی آنکھوں سے اماموں کو دیکھتے تھے، ہم اس زمانے میں نہیں ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ وہ کون سا چینل ہے کہ اگر ہم اس میں انٹر ہو جائیں، اس کو اپنا لیں تو ہم اسی لیول پر امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، دیگر ائمہ ہدی علیہ السلام سے
اسی طرح متصل اور متحد ہو سکتے ہیں روحی طور پر. وہ کیا ہے؟ حدیث، کلام معصومین. یعنی کلام معصومین کے محضر میں جب انسان شرف یاب ہوتا ہے تو در حقیقت وہ امام کے محضر میں شرف یاب ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلام معصومین سے متصل ہے یا نہیں ہے. اس وقت اگر میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں تو یہ حدیث اس وقت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، آیا یہ کلام اس وقت رائٹ ناؤ 2023 میں امام صادق علیہ السلام کے روحانی وجود سے متصل ہے یا نہیں ہے؟ متصل ہے. بس اگر میں اور آپ جب حدیث کے محضر میں وارد ہوتے ہیں تو ہم روحانی طور پر، قلبی طور پر امام صادق علیہ السلام سے متصل اور متحد ہو جاتے ہیں. اگر متحد ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں زیارت. اسی کو کیا کہتے ہیں علماء؟ زیارت از راہ دور. اگر ہم زیارت از راہ نزدیک جو کہ ہماری اس میں نہیں ہے، ہم نہیں کر پا رہے آج کے زمانے میں، تو ہمارے پاس زیارت از راہ دور کا آپشن کھلا ہوا ہے. اور یہ وہ زیارت ہے جو الا ماشاءاللہ احادیث کے اندر بھی ہم اس ذریعے وارد ہو سکتے ہیں، اور البتہ مختلف طریقے ہیں کہ انشاءاللہ پھر کبھی اس کو عرض کریں گے. یہ روایت میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ روایت ہے اسحاق ابن عمار جو کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوتے ہیں. اس سٹوری اور قصہ یہاں پر یہ کہ اسحاق فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا ہے کہ میری زندگی میں خدا نے مجھے بہت پیسہ دیا، بہت ویلتھ مجھے عطا کی. اب اس پیسوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کا دروازہ جو کہ پہلے کھلا ہوا تھا اور مومنین آتے تھے میرے پاس، میں نے اب اس دروازے کو بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے، جس کو پتا چلے گا، جس فقیر شیعہ کو پتا چلے گا کہ میرے پاس اب بہت پیسہ ہے تو وہ میرے در پہ آئیں گے اور مجھ سے ملا کر حاجت طلب کریں گے. لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس اعتبار سے مشہور ہو جاؤں، فیمس ہو جاؤں کہ دیکھو اسحاق ابن عمار کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا سخاوت مند ہے. مجھے مشہور ہونے کا شوق نہیں تھا. لہٰذا میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور نہ فقط بند کیا بلکہ میں نے ایک سیکیورٹی گارڈ اور نگہبان کو بھی وہاں پر رکھ دیا کہ کوئی شیعہ آئے، کوئی فقیر آئے، اس کو وہاں سے رد کر دو، منع کر دو کہ نہیں، کوئی پیسہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. یہ سٹوری اس نے امام صادق علیہ السلام کو بالآخر سنائی. یہاں پر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ آتا ہے اور آتے ہیں، فرد علی وجہ، سلام کرتے ہیں. فسلم، تو میں نے سلام کیا. اس کو غور سے سنیں، بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ پیش آئے اپنے زمانے کے امام کی نسبت. اسحاق نے سلام کیا، فسلمت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے سلام کیا امام صادق علیہ السلام کو. فرد علی بوجہ قاتب مزور، امام صادق علیہ السلام نے منہ موڑ کر مجھے کہا وعلیکم السلام. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی لائف میں اس قدر مصروف اور مشغول اور گناہوں کے اندر اور ٹائم پاس کے اندر انسٹا اور فیس بک پہ مشغول ہو، اور پھر جائیں امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں زیارت آل یاسین پڑھیں، سلام علی آل یاسین، جم کرام میں سلام کریں، اور خدا نہ خاصا امام زمانہ علیہ السلام اس انداز میں جواب دیں تو یہ عذاب سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے. خوب، یہ اب یہاں پر اسحاق ابن عمار پریشان. فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ. اب یہاں پر اگر میں اور آپ ہوتے امام اسحاق کے بجائے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا اور اسحاق کا کیا ری ایکشن ہے؟ اس کو ہم کمپیئر کریں. دیکھیں اسحاق کے وجود کے اندر کس قدر ادب ہے امام کے مقابلے، امام کے سامنے. فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. وَالَّذِي غَيَّرَ حَالِي عِنْدَكَ. اسحاق نے یہ نہیں فرمایا کہ اے امام آپ ایسا کیوں رویہ مجھ سے اختیار کر رہے ہیں. نو، اسحاق نے یہ نہیں فرمایا کہ why are you behaving with me like this. ایسا نہیں فرمایا. اسحاق نے فرمایا کہ اے امام میرے اندر ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ آپ
میرے ساتھ اس طرح، یعنی میرے اندر کیا پرابلم وجود میں آئی ہے. آپ دیکھیں یہ ادب ہے، یہ مینرز ہیں، یہ ایتھکس ہیں. امام کے سامنے، علماء کے سامنے ایسے ادب ہمیں بجا لانا چاہیے. اب یہاں پر وہ جو ٹاپک ہے ہمارا اخوت مومنین، امام صادق علیہ السلام یہاں پر دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ کیوں میں تم سے ناراض ہوں. قال تغیرک علی المؤمنین، تمہارے وجود میں، تمہارے اندر مومنین کی نسبت تمہارا رویہ بدل گیا ہے. You have changed your behavior with your fellow mu'mineen, with your fellow brothers in faith. Okay? فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ. اب یہاں پر احساس بولے نہیں، میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا تھا کہ مجھے مشہور نہیں ہونا تھا، بالآخر مجھے کسی مومن کی توہین کرنا میرا مقصد نہیں تھا اگر میں نے دروازہ بند بھی کیا ہے کسی کے لیے. یہاں پر اب دیکھیں امام صادق اسحاق کو کیا فرماتا ہے. یا اسحاق اما علمت، کیا تم جانتے ہو ان المؤمنین اذا التقیا، اس کا تعلق ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، جوڑنا چاہ رہے ہیں ولایت کے ساتھ. پھر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ولایت ہمارے ذہنوں میں کیا ہے اور امام کے نزدیک ولایت کا کیا کانسیپٹ ہے. اوکے، اس کو غور سے سنیں. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے، امام صادق سے، امام رضا سے، امام مہدی علیہ السلام سے اگر تم کنیکشن، حقیقی ارتباط ایجاد کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ طریقہ بتاتا ہوں. اوکے، اب یہ دیکھیں. یا اسحاق، کیا تم نہیں جانتے ان المؤمنین اذا التقیا، جب دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اوکے، فتصافحا، اور ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، انزل اللہ بین ابہامہما مئۃ رحمۃ تسعۃ وتسعین لاشدہما حبا. کیا مطلب اس حدیث کا؟ جب دو مومن، ابھی آپ ماشاءاللہ محفل میں آئے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے، مجلس کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ہاتھ ملائیں گے. جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو اور ہاتھ ملاتے ہیں تو خداوند سبحان 100 درجے، 100 لیول، 100 درجہ رحمت ان کے وجود میں نازل کرتا ہے. اب یہ 100 درجے رحمت ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو مراد نہیں ہے 100 درجے رحمت. ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال دوں. میں چند سال پہلے ایک ایرینین ریسرچر، اس نے ملخ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سوری، گراس ہوپرز. اوکے، ملخ اور گراس ہوپرز کے بارے میں ریسرچ کی. اوکے، عجیب ہے اس نے تقریباً 15 سال ریسرچ کی ہے گراس ہوپرز کے اوپر. یہ کہتا ہے کہ میں تحقیق کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ملخ اور گراس ہوپرز ہیں یہ شرقی ایران سے، یعنی ایران کا جو شرقی اور جنوبی ظاہراً جو پارٹ ہے وہاں سے یہ ملخ جب آتے ہیں ایران کے اندر اور پھر تہران میں آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے پچھلے سالوں میں کتنے ملخ ماشاءاللہ یہاں پر ہم زیارت کر رہے ہیں گراس ہوپرز کی. ٹھیک ہے، خصوصاً جمکران جو کہ بالکل کھلا ہوا میدان ہے. انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کیسے آتے ہیں اور کس طریقے سے آتے ہیں. تو اس تحقیق کے نتیجے میں نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک ملخ، ون سنگل گراس ہوپر، اگر اکیلے اور تنہا جنوب ایران سے آتا ہے ایران کے اندر، فار ایگزامپل سعودی سے آ رہا ہے ایران کے اندر، سعودی کا بھی اس نے نام لیا تھا، ایران کے اندر آ رہا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ 24 آورز کے اندر، 24 گھنٹوں میں یہ ملخ 100 کلومیٹرز کی سپیڈ کو طے کرتا ہے. کتنے سپیڈ؟ ان 24 آورز 100 کلومیٹرز. ٹھیک ہے، اب عجیب نتیجہ یہ کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ملخ اور گراس ہوپرز ہیں یہ اجتماعی طور پر بھی اور مل کر جو ہے وہ گروپ کی شکل میں بھی وارد ہوتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ یہ گروپ کی شکل میں وارد ہوتے ہیں، گروپ کی شکل میں وہاں سے ٹریول کرتے کرتے ایران آ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ جو دیکھا، سپیڈ آف ٹریولنگ، کہا کہ اسی 24 گھنٹے کے اندر
500 کلومیٹر سپیڈ پر یہ ٹریول کر رہے ہیں. اب آپ جسٹ تصور کریں آپ، اگر ملخ کا اتنا ایک بڑا گروپ ہے گراس ہوپرز کا، اب یہ ان کے پاؤں ہیں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ان کے جو پر ہیں آپس میں اس ٹکرانے کے باوجود ان کی سپیڈ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ اوکے 500 کلومیٹرز. یہ تو حیوانوں کے اندر یہ نظام اللہ نے رکھا ہے. اب جو دو مومن آپس میں اگر ملاقات کریں تو امام فرمانے 100 درجہ رحمت ان کے وجود پر نازل ہوگی. یہ 100 درجہ رحمت وہ 500 کلومیٹرز کی طرح ہے جو کہ مٹیریلسٹک پیمانہ ہے اور میجرمنٹ ہے. یہ جو امام پیمانہ بتا رہے ہیں یہ عالم ملکوت اور حبروت اور عالم عقل اور عالم اسما کا پیمانہ ہے جو ہم شاید سمجھ بھی نہیں سکتے جب تک اس عالم میں ہم وارد نہ ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مومن جب آپس میں ملتے ہیں تو کس قدر یہ ان کے وجود کے اندر خدا کچھ پاورز کو ایجاد کرتا ہے، اور یہ پاورز دائمی اسپرچول پاورز ہیں. یہ تنہائی میں نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک اہم بلا جو مومنین کے اوپر ان 2-3 سالوں میں نازل ہوئی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں مومنین کی ملاقاتیں آپس میں کم کر دی گئیں. اب مجھے نہیں پتا جان بوجھ کے یا اتفاق، بالآخر کووڈ-19 نے یہ بلا ایجاد کی کہ نہیں ڈونٹ ٹچ می، اوکے ہاتھ مت ملاؤ، ماسک پہنو، اوکے دور رہو، ٹھیک ہے. مجھے 100 درجہ رحمت کا شوق نہیں، ابھی فی الحال مجھے من نہیں کرتا ہے، آئی ایم اسکیئرڈ آف ڈیتھ ناؤ، ٹھیک ہے اوکے. یہ کووڈ-19 میں یہ البتہ احتیاط اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان معنوی درجات سے بھی جو ہے وہ محروم رہ جائیں، ٹھیک ہے. البتہ بعض قومیں آج بھی ایسی ہیں جو مطلب بعض نیشنز کے اندر کووڈ کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن اب کیا کریں آقا، ماسک پہننے کی عادت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چھینک بھی ہے تو مجھے ماسک پہننا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ڈونٹ شیک ہینڈ وتھ می، ٹھیک ہے. اب حدیث میں آگے دیکھیں کیا ہے، آگے دیکھیں امام علیہ السلام فرمانے یہ جو رحمت جو 100 درجے ہیں، اس میں سے 99 لیولز آف رحمت 99 کس کے لیے ہوگی؟ یعنی دو مومن جب آپس میں ملاقات کریں، ایک کو فقط ایک رحمت ملے گی اور دوسرے کو 99 لیولز کس کو ملے گی؟ لِأَشَدِّهِمَا حُبًّا. جس مومن کو دوسرے سے زیادہ محبت ہوگی اس کو کتنی رحمت ملے گی؟ 99 درجے، 99 درجے رحمت نصیب ہوگی. بس آپ دیکھیں محبت کیا ہے اس کا مطلب. یہ حبہ کا لفظ، محبت کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ امام یہاں پر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ اس کا مطلب محبت ایک کیپیبلٹی کا نام ہے، ایک پاور کا نام ہے، استعداد کا نام ہے. کہ یہ استعداد فرض کریں اب یہ ایک فرض کریے ایک کنٹری ہے، ٹھیک ہے، فرض کریے پاکستان ہے یہاں پر، اور پاکستان کے ماشاءاللہ شیعہ سنی حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ کراچی، اسلام آباد ہے، یہ پنجاب ہے، واٹ ایور. اگر پورا پاکستان فرض کریں یا کوئی اور کنٹری، اس کے اندر جتنے بھی مومنین ہیں وہ اس نگاہ سے جو امام دینا چاہ رہے ہیں آپس میں ملاقات کریں تو کیا ہوگا؟ آیا ایسی کوئی سوشل اور اجتماعی اور معاشرتی مشکل ہوگی جو قابل سالو نہ ہو؟ ہر ایشو پہ میں اور آپ سالو کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو ارتباط ہے آپس میں وہ بر اساس محبت ہے. جب ارتباطات اور کنیکشنز بر اساس محبت ہو، ہر قسم کی معاشرتی مشکلات میں اور آپ حل کر سکتے ہیں، ہر قسم کی. اوکے اب آگے دیکھیں، یا اسحاق فَإِذَا اِعْتَنَقَا، جب یہ آپس میں معانقہ کرتے ہیں. معانقہ آپ انگلش میں کیا کہیں گے بھائی؟ معانقہ جی، معانقہ یعنی گلے لگانا، حق کرنا. اوکے، hugging each other. غمرتہما،
تو یہ رحمت سراپا ان کے وجود پر احاطہ کرے گی اور ان کے وجود میں منتقل ہو جائے گی جب آپس میں گلے ملائیں گے. فَإِذَا اب آگے دیکھیں یہ مسئلہ دیکھیں امام سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں اس ایشو کے اندر یعنی ارتباط بین مومنین کے ٹاپک کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں اس کے ڈیپتھ کے اندر لے جانا چاہ رہے ہیں. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ جب آپس میں ملاقات کریں، پھر ہاتھ ملائیں، پھر گلے لگائیں. آگے دیکھیں فَإِذَا لَبِسَ یا اسحاق فَإِذَا لَبِسَ لَا يُرِيدَانِ بِذَلِكَ اگر دو مومن اب ہاتھ گلے لگانے اب کھڑے ہیں، اوکے، ایک دوسرے کے کنارے کھڑے ہیں، they are just standing each by each other، ٹھیک ہے، اور ان کو آپس میں کوئی مادی کوئی وہ بات چیت نہیں ہے، اوکے، دنیاوی ٹاکس نہیں کہ بھائی یار میرا وہ قرضہ تھا، اوکے، یا وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا پتہ ہے تمہیں، یہ سب باتیں بس کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى صرف خدا کی خاطر کھڑے ہیں آپس ایک دوسرے کے ساتھ، صرف محبت کی خاطر کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہاں پر آگے دیکھیں پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں کو معاف کر دوں گا، ان دونوں کے گناہان بخشیدش اور معاف کر دیا میں نے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. نیکسٹ سٹیپ پہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا جَلَسَ اب بیٹھے ہیں، يَتَسَاءَلَانِ ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں آپس میں. یہاں پر جو ملائکے کاتب اعمال ہیں وہ کہتے ہیں قالت الحفظہ بعضها ایک دوسرے سے کہتے ہیں اعتزلوا یہاں سے چلو بھائی اب یہاں پر ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹس موو آن فرام ہیئر. کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمَا سِرًّا کیوں ملائکہ کہنے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ کیونکہ اب یہاں پر ان دو مومنین کے درمیان جو باتیں ہوں گی اور جو ان کا تعلق بر اساس محبت ہوگا یہ ان کا مقام سر ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلو یہاں سے چلتے ہیں، ملائکہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. آگے اب سوال یہاں پر پھر اسحاق پوچھتے ہیں، اسحاق تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا افسانوی باتیں ہو رہی ہیں؟ ممکن ہے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہو کہ کیا یہ افسانہ تو نہیں ہے؟ Is this a fictional story؟ امام صادق علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملائکہ چلے جائیں گے جب دو مومن آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. کیا یہ کوئی فکشن اور افسانوی کہانی ہے؟ اسحاق کے ذہن میں بھی اسی طرح کا سوال ہے کہ اے امام جو علت فدات میری جان آپ پر قربان ہو. فلا تسمع الحفظہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ کاتبان ان کی بات نہیں سنیں گے اور لکھیں گے بھی نہیں. ولا تکتبہ جبکہ خداوند نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مومن اپنی زبان پر نہیں لاتا ہے مگر یہ کہ ملائکہ کاتب اعمال اس کی بات کو اپنی نوٹ بک میں لکھتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اب ملائکہ یہاں سے چلے جائیں گے مومنین کی ان محفل سے. تو امام علیہ السلام نے ایک عجیب ریاکشن دکھایا. فَنَكَسَ رَأْسَهُ طَوِيلًا امام نے طویل مدت تک اپنا سر نیچے رکھا. کیا امام نے اس وجہ سے اپنا سر کیوں رکھا نیچے؟ کیونکہ امام کو جواب معلوم نہیں تھا؟ امام کو تو جواب معلوم تھا کیونکہ اس محفل میں اور بھی شاگردان حضرت موجود تھے، صحابی حضرت موجود تھے اور امام چاہ رہے تھے کہ اس مدت کے اندر جب میں نے پاز کیا ہے اور اپنا سر نیچے لگا ہے تو اس مدت میں باقی مومنین بھی اس مسئلے کی ڈیپتھ اور عمق تک متوجہ ہو جائیں کہ یہ کوئی سادی سی کنورزیشن نہیں ہو رہی ہے. میں تمہیں عالم ہستی کے قواعد بتا رہا ہوں، جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے جو قوانین اس عالم میں امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہمارے وجود کے اندر محقق ہوتے ہیں، میں ان میں سے ایک قاعدہ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. لہٰذا امام فرمانے غور سے سنیں یہاں پر اپنی توجہ بیشتر کے لیے صلوات پڑھیں محمد و محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس کے بعد ثم رفعہ پھر امام نے اپنا سر مبارک اٹھایا. وقد فاضت دموعہ امام نے گریہ کرنا شروع کیا. اور یہاں پر فاضہ کی تعبیر آئی ہے.
فاضا سے مراد اس قدر آنسو بہے امام کی چشم مبارک سے، ان کی داڑھی سب خیس ہو گئی، گیلی ہو گئی امام کی آنسوؤں سے. اس قدر یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے امام کے لیے. علی لحیتہ وقال، اے اسحاق، ان کانت الحفظ، اگر ملائکہ کاتب اعمال نہیں سن رہے ان دو مومن کو اور ان دو کی باتوں کو نہیں لکھ رہے، فقد سمعہ عالم السر واخفى، تو خدا ہے یہاں پر جو ان کو سن رہا ہے. خدا ڈائریکٹلی ان کے اعمال کو سن بھی رہا ہے اور لکھ بھی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دو مومن کی بات ہو رہی ہے، دو عام سے مسیحی اور نان مسلم نہیں ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں، دو مومن ہیں جو خدا کی رحمت کے شامل حال ہو چکے ہیں. اب ملائکہ کہتے ہیں نو، اب ہمارا یہاں پر ایکسس ختم ہو چکا ہے، اب یہاں پر خدا کا ایکس، یہاں پر فقط خدا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. کیا یہ سب پاسبل ہے یا نہیں؟ کیا ہم ان رحمتوں کو اپنی زندگی میں شامل حال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سب پاسبلٹیز ہیں اگر توجہ ہو اور بقول ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اگر یقین ہو ان باتوں کے اوپر. میں آپ کو ایک مثال دوں. علامہ فرماتے، فرض کریں یہاں پر ایک بیمار پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا تمام بیماران کو بحق کے امام صادق علیہ السلام شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جو کہ آیت اللہ بہجت کے بھی ہم مباحثی تھے، آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے، وہ فرض کریں آپ کے سامنے ایک بیمار لیٹا ہوا ہے، آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جب ہم بیمار کو دیکھتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، واٹ از آر ریئیکشن؟ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے کہ خدایا اس کو شفا عطا فرما. کیوں ہم دعا کرتے ہیں؟ واٹس دا ریزن؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ خدا قادر ہے اور اس کو شفا عطا کرے گا. علامہ یہاں پر ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں بات کو. فرض کریں یہ بیمار اب مر چکا ہے، ہی از ڈیڈ باڈی ناؤ. ہمارا کیا ریئیکشن؟ خدا سے مغفرت کرے. یہ ریئیکشن ہے نہیں ہے؟ یا ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ تو زندہ بھی تو ہو سکتا ہے، اوکے تم دعا کرو زندہ ہو. نہ ہم دعا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ خدا جو بیماروں کو شفا عطا کر سکتا ہے وہ فقط قادر نہیں ہے بلکہ قادر مطلق ہے، جو کہ زندوں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. لہٰذا حدیث میں خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان مر جائے اور اگر تم اس کے لاش کے ساتھ اگر بیٹھ کے 70 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرو اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرنا. دیکھیں یہ وہ پاورز ہیں. میں آپ کو ایک چلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ خستگی برطرف ہو جائے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک ساتھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ سمندر ہے، دریا ہے، لیٹس واک آن دس، اس کے اوپر چلتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو نہیں چل سکتا، میں تو ڈوب جاؤں گا. نہیں، آپ فقط پورے یقین کے ساتھ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، that's it. اور کچھ کوئی سولہ لمبی نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، لیکن شرط کیا ہے؟ 100% یقین. ٹھیک ہے چاش. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے دونوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دونوں اس سمندر کے اوپر چلنے لگے. چلتے گئے. یہاں پر اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے دل میں ایک بات آئی. اس نے اظہار نہیں کیا، صرف دل میں ایک خطور آیا. کہا کہ اگر میں بھی بسم اللہ کہہ کر اس پورے یقین کے ساتھ اس سمندر پہ چل سکتا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بسم اللہ کہہ کر اس پورے یقین کے ساتھ اس سمندر پہ چل سکتے ہیں، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کیا فرق ہے؟ اوکے یہ خطور اس کے ذہن اور قلب میں آیا اور فوراً سمندر کے پانی کے نیچے. ٹھیک ہے، دیکھیں یقین یہ بسم اللہ ایک
ایسا ذکر جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں مختلف مناسبتوں سے، لیکن اس بسم اللہ کے اندر کتنی پاور ہے یا نہیں ہے؟ لگتا ہے یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا یقین کس کی طرف ہے زیادہ؟ ہمارا یقین انفارچونیٹلی اسپائڈر مین کے اوپر ہے، سپر مین کے اوپر ہے، بیٹ مین ہے، اور کتنے مینز ہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم ہے، باربی ہے، ڈورا ہے، اوکے، ان سب کے اوپر ہمیں یقین ہے. لیکن جو امام صادق علیہ السلام فرمانے اس پر یقین، چونکہ یقین نہیں ہے، آیت اللہ بہجن ایک خطرناک بات فرماتے ہیں کہ ہماری محرومیتیں، ہماری بے برکتیاں ہمارے عدم یقین کی وجہ سے ہے. چونکہ یقین نہیں ہے ان معارف کے اوپر، لہٰذا ہماری زندگی میں، کسی کی زندگی میں اقتصادی بے برکتی ہے، کسی کی زندگی میں اعتقادی بے برکتی ہے، اور پتہ نہیں بے برکتی کی انواع و اقسام ہے، چونکہ یقین نہیں ہے. پرابلم ساری یقین کی ہے. وَاعْبُدْ، قرآن کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ جی حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ. بس یہی واجبات ہمیں یقین کی منزل تک پہنچا سکتا ہے. یا اسحاق، یہ حدیث تھی اسحاق کے لیے جو کہ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی. بس نتیجہ کیا ہوگا اس حدیث کا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ولایت امام کی منزلوں کو طے کریں، مراتب ولایت امام کو طے کریں، تو ہمیں آپس کے روابط کو سٹرونگ کرنا ہوگا، آپس کے کنیکشنز کو مستحکم کرنا ہوگا. اگر یہ ہو گیا نا تو میں آپ کو ایک گڈ نیوز دے سکتا ہوں. وہ گڈ نیوز یہ، اگر یہ ہو گیا تو اگر مومنین کا معاشرہ، سوسائٹی، ان کے روابط مستحکم اینڈ سٹرونگ ہو، نتیجے میں اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے لیے غیبت امام زمان اٹھ جائے گی. کیسے؟ امام ائمہ الہدیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، زیارت جامعہ بھی آپ پڑھیں اور دیگر زیارتوں کے اندر یہ مطالب آئے ہیں کہ مومن امام کی تجلی ہوتا ہے. کیوں؟ کیسے؟ امام کے اندر، مجھے بتائیں، مثلا یہ مومن ہے، یہاں پر سب مومنین ہیں، آیا ان مومنین کے اندر خیر ہے یا نہیں ہے؟ خیر ہے یا نہیں ہے؟ مثلا میرے اندر مثلا 20% خیر ہے، 20% عمل صالح خیر ہے، آپ کے اندر 60% ہے، 80% خیر ہے. امام کے وجود کے اندر، امام زمانہ کے وجود مبارک کے اندر کتنا خیر ہوگا مجھے بتائیں؟ وہ تو خیر مطلق ہے، ایبسلیوٹ خیر ہے وہ. اب آئیں زیارت جامع کبیرہ کے اندر، ان ذکر الخیر، اے امام جب خیر کا ذکر ہوتا ہے، کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہاہ. اے امام جب خیر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ، اے امام زمان، آپ کا وجود خیر کا اول بھی ہے، خیر کا آخر بھی ہے، خیر کا اصل بھی ہے، خیر کا پرائمری اور سیکنڈری بھی ہے. یعنی آپ کا وجود خیر سے مالا مال ہے. اب یہ جو مومن جس کے اندر 60% خیر ہے، یہ اس خیر مطلق کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ اس خیر مطلق کے نتیجے میں نسبت اس کی کیا ہوگی؟ یہ خیر مطلق کا ایک لو مرتبہ ہوگا. یعنی ہر مومن کے اندر کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے، بس ہر مومن لو لیول پر، میڈیم لیول پر جتنے خیرات اس کے وجود میں اس نے جمع کیے ہیں، امام زمانہ کے وجود کی تجلی ہے وہ. بس اگر میں آپ سے ملاقات جب کرتا ہوں اس نگاہ سے، تو غیبت میرے لیے اٹھ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں خیر سے ملاقات کر رہا ہوں نا، مومن خیر، جب میں خیر سے ملاقات کر رہا ہوں تو در حقیقت میں امام کے وجود کے ایک مرتبے سے ملاقات کر رہا ہوں. اور جب امام کے وجود سے میں ملاقات کر رہا ہوں تو غیبت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یہ وہ سیکریٹس ہیں جو آیت اللہ بہجت بیان فرماتے ہیں. لہٰذا
اس اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت بہت ضروری ہے. میں صرف ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ کی زحمات کو میں تمام کروں گا. وہ روایت کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک آپ کو مجھے نہیں پتا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس ڈسکشن سے، ٹھیک ہے. نتیجہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، آپ بعد میں حتماً کرٹیسائز کریں مجلس کے بعد، وہ یہ کہ ولایت کا فقط وہ پہلو نہیں ہے جو میرے ذہن کے اندر ہے. ولایت کا فقط ایک ڈائمنشن نہیں ہے جو شاید میرے اور آپ کے اذہان مبارک کے اندر موجود ہو، یا مثلا کسی شہر کے مومنین کے مثلا معروف و مشہور ہو. مثلا آپ دیکھیں، آپ اگر انڈو پاک کی سوسائٹی میں جائیں تو آپ کو ولایت کا کیا تصور ملے گا؟ جی ولایت یعنی محبت، ٹھیک ہے. یا اگر تھوڑا پریکٹیکل انداز میں ہے، پریکٹیکل اعتبار سے وہ کہتے ہیں ولایت مطلب اگر یہ جو ولایت یعنی محبت ہے، اس محبت کو جب میں پریکٹیکل کرنا چاہتا ہوں، ایک عام اردو سپیکنگ انسان جب ولایت کے میننگ آف محبت کو پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے پریکٹیکل کرے گا؟ حاجات کے ذریعے پہ آئے گا، حاجات مانگے گا، حاجات پوری ہوتی بھی ہیں. اوکے خوب. یہ تو ولایت کا سارا ڈائمنشن نہیں ہے، یہ تو ساری حقیقت ہے ولایت. اگرچہ یہ ایک ڈائمنشن آف ولایت قطعاً ہے. حاجت مانگنا کوئی پرابلم؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں اپنے لیے بھی، کیونکہ بعض لوگ یہاں پر تھوڑا سا افراط اور ایکسٹریمزم اور تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے نہیں، ائمہ کی شان اس قدر بالا ہے کہ آپ اپنی حاجات نہیں مانگے ائمہ سے. یہ غلط ہے. علامہ طباطبائی، آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کا جو مکتب اخلاقی ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس افراط کے نظریے کو. وہ کہتے نہیں آپ مانگو. فار ایگزامپل یہ جو موبائل ہے میرے ہاتھ میں، میں یہاں پر اس شہر کے اندر ہوں، میرے ماں باپ کہاں پر ہے؟ مثلا پاکستان میں. یہاں پر اصطلاح کی اعتبار سے میں کیا ہوں؟ غریب الوطن ہوں، ٹھیک ہے، پردیس میں ہوں، ٹھیک ہے. یہ موبائل میرا خراب ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اب میرے پاس نہ موبائل ہے، نہ موبائل خریدنے کے پیسے ہیں میرے پاس. میرے ماں باپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. میں کیا کروں یہاں پر؟ کس سے مانگوں گا؟ کیا میں حضرت معصومہ سے موبائل نہیں مانگ سکتا؟ اس میں کوئی عیب ہے؟ پرابلم ہے اس میں. جب میں کہتا ہوں یا فاطمہ آپ میری ماں ہو، آپ میری والدہ ہو، تو کیا ایک بچہ اپنی والدہ سے کچھ نہیں مانگ سکتا ہے؟ انا و علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے والد اور باپ ہیں. خوب. میرا حقیقی ایک میرا خونی باپ ہے، والد ہے، ایک میرا حقیقی اسپرچول باپ ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام اور اہل بیت عصمت و طہارت. خوب. کیا میں امام زمانہ سے جم کر جا کے موبائل نہیں طلب کر سکتا؟ کوئی اس میں عیب ہے کیا؟ وہ باپ ہے. باپ کا کیا کام ہے؟ باپ کا وظیفہ ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کرے، اپنے بچے کی تربیت کے لیے اس کے مادی مسائل بھی حل کرے اور معنوی مسائل بھی حل کریں. اب یہاں پر افراد کا نظر ہے، یا مادی مسائل ان کی شان بہت بالا تر، شان بہت بالا تر ہے، لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو. خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ موسیٰ اپنی غذا کا نمک بھی مجھ سے مانگو. تو یہ خود خدا کہہ رہا ہے. جب خدا کہہ رہا ہے تو ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں وہاں پھریں بلا کر. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ولایت کا ایک ڈائمنشن ہے. اگر ولایت کا وہ مسنگ پزل پیس ہم کمپلیٹ نہ کریں، فل ان دا بلینکس کو فل نہ کریں، تو ولایت کی حقیقت تک میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے. اچھا ایک اور نظریہ بلاخر ولایت کے حوالے سے پایا جاتا ہے. یہ تو حاجت والا پارٹ ہو گیا جو کہ غلط نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. ایک اور انکمپلیٹ ڈائمنشن کیا ہے؟ مثلا میں ایک ورک شاپ، الحمدللہ بہت اچھی ورک شاپ رہی، 7 days اربعین کی معرفتی ورک شاپ 7 days کی آن لائن تھی. اس میں یہی بات ہو رہی تھی. جیسے ولایت کے اوپر ہم نے بات کرنا شروع کی تو یہاں پر کسی نے کہا یس ولایت از ٹو فالو دا لیڈر. میں نے کہا بھائی ایک منٹ ہولڈ کرو.
یہ ولایت کا ایک ڈائمنشن ہے. ٹو فالو دا لیڈر یعنی پولیٹیکل ولایت کیا ہے؟ اٹس اونلی ون ڈائمنشن. اب میں آپ کو ولایت کا ایک اور ڈائمنشن بتانا چاہتا ہوں جو انفارچونیٹلی عوام کے اندر بھی اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے, خواص کے اندر, طلاب کے اندر بھی یہ مسنگ پزل پیس پایا جاتا ہے. وہ کون ہمیں بیان کرے گا؟ وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. اس سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابو ذر اور سلمان. ابو ذر آئے حضرت سلمان کے پاس اور کہا کہ یا ابا عبداللہ, یعنی اے سلمان, ما معرفت الامام امیر المؤمنین علیہ السلام بالنورانیہ. اے سلمان, امیر المؤمنین کی نورانی معرفت کیا ہے؟ یہاں پر کہا سلمان نے یا جندب, اے ابو ذر, فامضی بنا حتی, ہم چلتے ہیں خود امیر المؤمنین کے پاس, ان سے پوچھتے ہیں. اوکے, ڈونٹ آسک فرام می. اگرچہ سلمان کا مقام بہت, وہ جواب دے سکتے, لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے؟ خود امام موجود ہیں حاضر اور جسمانی طور پر, سو وائی ناٹ گو. اور ان کی خدمت میں گئے اور کہا کہ دیکھا کہ امام موجود نہیں ہے, انتظار میں مشغول تھے. حتی جا, یہاں تک کہ امام آ گئے, امیر المؤمنین آ گئے. قال صلوات اللہ علیہ ما جاء بکما, کیوں تم لوگ آئے ہو یہاں پر؟ قال, دونوں نے کہا جئناک یا امیر المؤمنین نسألک عن معرفتک بالنورانیہ, ہم آئے آپ کی نورانی معرفت کو پوچھنے کے لیے. واٹ از یور نورانی معرفت؟ قال صلوات اللہ علیہ, امام نے فرمایا, اب یہاں سے غور سے سنیں, مرحبا بکما, تم دونوں کو مرحبا ہو. کس چیز کی مبارکباد, کس چیز کا مرحبا؟ من ولیین متعاہدین لدین, کیونکہ تم اپنے دین کو سیکھنے میں متعاہد ہو. You are serious in learning your religion. احسنت. لستما بمقصرین, اب تم یہاں پر مقصر نہیں ہو. بعض لوگ وہ ہیں جو جاہل مقصر ہیں, ٹھیک ہے, اور جاہل کا سے اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہا. پھر یہاں پر امام نے فرمایا عمری, خدا کی قسم, غور سے سنیں اس کو. امام علیہ السلام قسم کھا رہے ہیں, امیر المؤمنین ہیں. امیر المؤمنین ایک جگہ نہج البلاغہ فرماتے ہیں رسول خدا کے بعد کوئی ایسی مخلوق اس روئے زمین پر نہیں ہے جس کا مقایسہ مجھ علی سے ہو سکے. You can't compare anyone with me. اوکے, یہ وہ ہے, وہ شخصیت ہے. یہ قسم کھا رہی, یہ شخصیت قسم کھا رہی, ان ذالک واجب علی کل مؤمن و مؤمنۃ, یہ جو معرفت نورانی ہے میں علی ابن ابی طالب ہے, اس کو حاصل کرنا ہر مومن اور مومنہ پر مستحب ہے. نہیں سوری, کیا ہے؟ واجب ہے, واجب ہے. پھر ثم قال صلوات اللہ علیہ یا سلمان یا جندب, قال لبیک یا امیر المؤمنین لبیک. قال علیہ السلام, آخری جملہ, حدیث بہت طولانی ہے, میں صرف یہ جملہ بیان کر کے اور ایک اور جملہ بیان کر کے مصائب کے اندر. اب امام علی کا یہ جملہ غور سے سنیں, اے جندب, اے سلمان, انہو, یہ جو معرفت نورانی ہے علی ابن ابی طالب ہے, لا یستکمل احد الایمان, کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا, حتی یعرفنی کنہ معرفتی بالنورانیہ, یہاں تک کہ وہ میری معرفت کو اس کے کنہ نورانیت تک نہ پہچان دے. بس نتیجہ کیا لیں گے؟ وہ مسنگ پزل پیس کیا ہے؟ بعض لوگ جو ولایت کو صرف فقط سیاسی لیتے ہیں, فقط مارک بند کر لیتے ہیں, اور بعض لوگ جو فقط ولایت کو فقط حاجت کے لیے لیتے ہیں, وہ مسنگ پزل پیس. علماء کی زبان بتا رہا ہوں, ولایت کا ملکوتی اور نورانی پہلو ہے, ولایت کا نوری پہلو ہے, نوری ڈائمنشن آف ولایت. امام فرمانے یہ سب کے اوپر واجب ہے,
اگر یہ سب کے اوپر واجب ہے تو میں اور آپ جو قم مقدسہ کے اندر زندگی گزارے ہمارے اوپر تو زیادہ واجب ہونا چاہیے، اوجب الواجب ہونا چاہیے۔ یہ وہ ولایت کا ڈائمنشن ہے، اور اس کے نتیجے میں اخوت بین المؤمنین کا جو ولائی ڈائمنشن ہے، یعنی توحید ولائی، یہ ہمیں ولایت امام کے قریب کرے گا، نیئر کرے گا۔